سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الفعل الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ایک حدیث جس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دفعہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے تو میں نے دیکھا کہ ان کا چہرہ جو تھا بڑا متغیر تھا، بے انتہا پریشان اور اداس حالت کے اندر تھے۔ اس سے قبل میں نے جبریل علیہ السلام کو اس طرح نہیں دیکھا تھا، تو مجھے بڑا تعجب ہوا اور میں نے اس سے کہا کہ جبریل میں نے کبھی پہلے تو تم ایسا نہیں دیکھا جیسے کہ تم آ جائے میرے پاس، کیا وجہ اس کی؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی آپ سے فرما رہے ہیں آج میری حالت بہت خراب ہے، بے انتہا پریشان ہوں اور بہت ہی خوفزدہ ہوں اور فکر مند ہوں۔ اس کی وجہ کہتے ہیں کہ آج میں نے جہنم کے حالات دیکھے ہیں اور وہ دیکھنے کے بعد میری حالت ایسی ہو گئی ہے، بہت ہی عجیب حالات ہیں جہنم کے فرمائے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس حالات کو دیکھ کر مجھے خیال آیا آپ کی امت کا، تو انہوں نے روتے ہوئے عرض کی کہ صرف اس آگ اور جہنم سے وہ شخص بخشا جائے گا، جان چھوڑے گی اس کی، کہ جس کو یقین ہوگا اس بات پر کہ جہنم ہے، اور اس خوف سے اس جہنم سے اپنی دنیا کے اندر شروع کر دے گا حفاظت کرنا، تو وہ بچ سکتا ہے ورنہ کوئی اور نہیں بچے گا۔ تو آپ سے مجھے کیا حالات تھے مجھے بتاؤ کچھ، بڑا مشکل ہے مجھے حالات بتاؤں، بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آگ کو، جہنم کی آگ کو 1000 سال تک جلایا۔ یہ وہاں کیا 1000 سال ہے، یہاں کے نہیں، اتنا جلایا کہ وہ جو آگ تھی سرخ ہو گئی بالکل، اور جب سرخ ہو گئی تو پھر اس کو 1000 سال تک جلایا، حتیٰ کہ یہ کہ اس آگ کا رنگ جو ہے وہ کیسے ہو گیا، سفید ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کو 1000 سال تک جلایا تو اس آگ کا رنگ جو تھا وہ سیاہ ہو گیا،
اور اب اس موجودہ حالت میں سیاہ ہے، اور اتنی سیاہی ہے، اتنا اندھیرا ہے کہ اندھیرے کا لفظ بھی اس پر پورا نہیں اترتا، اس نے جیتا رہنا ہے۔ اور اس قدر وہ جہنم کی جگہ ہے، اتنی شدید وہ آگ ہے کہ اگر سوئی کے ایک ناکے کے برابر بھی، ایک ناکے کے برابر بھی اس دنیا کی طرف کھول دی جائے تو ایک لمحے کے اندر یہ آگ اس کو پوری دنیا کو بھسم کر کے رکھتا ہے، ختم کر۔ اور اس جہنمی کا جو اس میں ہوگا، اتنی بدبو ہوگی اس جہنمی کی وہاں پر کہ اس کا اگر ایک ہلکا سا کپڑا یہاں لٹکا دیا جائے تو فرمایا اس کی بو سے ایک شخص بھی نہ بچے، کوئی جاندار بچے ہی نہ اس دنیا کے اندر۔ اور جس زنجیروں سے جہنم کے لوگوں کو سزا دی جائے گی، چینز جو ہوں گی، اس میں سے ایک سب سے چھوٹی چین کو اگر کسی بہت بڑے پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو پہاڑ اتنا دب جائے کہ تحت الثری یعنی زمین کے 7 حصوں تک دبتا چلا جائے۔ بہت بڑی حدیث ہے دوستو۔ آج زندگی ہمارے پاس موجود ہے، کل یہ وقت آنے والا ہے۔ کچھ لوگ آ رہے ہیں بیچاری اس تیاری کے لیے جس پہ ہم خوشی مناتے ہیں، بچہ پیدا ہوا ہے، لڑکی پیدا ہوا، لڑکا پیدا ہوا، اور کچھ جا رہے ہیں جس کے لیے ہم روتے ہیں، کفن کے انتظام کرتے ہیں، گھڑے کھودتے ہیں، ان گھڑوں میں کل میرا نام بھی آ جائے گا، پرسوں آپ کا نام آ جائے گا، جو ہمارے ان سے پہلے تھے وہ بھی اس دنیا سے جا چکے اور چلے گئے۔ اس حدیث کا جو سب سے اہم بات جو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمائی تھی کہ جس کو یقین ہوگا، کہ جس کو یقین ہوا اس بات کا جو اللہ نے قرآن میں بتائی کہ جہنم ایک چیز ہے اور ایک جگہ ہے، جو اس سے بچنے کی کوشش کرے گا، حفاظت کی کوشش کرے گا کہ اس سے حفاظت ہو جائے، تو وہی بچ سکے گا۔ آج ہم اپنی زندگی کو دیکھیں دوستوں، ہم کتنی حفاظت کرتے ہیں اپنی اس چیز سے بچنے کے لیے، بتائیں کیا ایسی چیز جو سب سے زیادہ حفاظت ہو جائے ہماری اس کی، اس سے آپ بتائیں، ہاں صرف حفاظت ہو جائے بلکہ وہ بندہ اللہ کے قریب ہو جائے، ایسا عمل کیا ہے؟ یہ سوچیں آپ، اللہ نے تو ہر چیز پیدا کی ہے، اس چند دنوں کے اندر ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ایک سیکنڈ بھی ہماری زندگی کا جو ہے اتنا قیمتی ہے کہ ایک سیکنڈ بھی چاہیں تو ہم الحمدللہ کہیں سے کہیں پہنچ سکتے ہیں، کہیں سے غافل الذنب قابل التوب شدید العقاب التوب، لا الہ الا هو الہ المصیر۔ الہ المصیر کیا ہے؟ وہ یہ جگہ ہے الہ المصیر۔ اللہ پاک کہتا ہے کہ تم نے پہنچ کے آنا ہے، میرے پاس واپس آنا ہے، اور آنے کے بعد پھر یہی معاملہ ہو۔ الہ المصیر کا مطلب یہ ہے کہ تم واپس آؤ گے تو تم سے حساب کتاب لیا جائے گا، یا تمہیں بھیجا تھا، کس چیز کا حساب لیا جائے گا ہمارے سے؟ یہ تو سوچیں وہ کیا چیز ہوگی جس کا اللہ تعالیٰ ہم سے حساب لے گا۔ پہلے کہہ دیا اللہ پاک لا الہ الا ہو، حساب اس چیز کے لیے جائے گا کہ جو کلمہ شریف ہمیں دیا گیا ہے لا الہ الا اللہ، اس پر کتنی تیاری کی ہم نے، لا اس پیغام کو سمجھے کہ یہ کچھ نظر آ رہا ہے، اس کو کس طرح ختم کرنا ہے؟ لا ہے ہی کچھ نہیں، سبحان اللہ، یہ ہماری تیاری ہے، لا فنا ہے، سب کچھ نہیں ہمارے پاس، الا ہو۔ معبود ہے تو کون ہے؟ اللہ ہے۔ سجدہ کرنا ہے تو کس کو؟ اللہ کو کرنا ہے۔ مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے۔ دینے والی کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اللہ۔ اس نے رات کہہ دیا تو ہم رات مانیں گے، دن کہہ دیا تو ہم دن مانیں گے، اس نے صبح بلا لی تو صبح عبادت میں آ جائیں گے، شام کو بلا لیا تو شام کو آ جائیں گے، اندھیرے میں بلا لیا اندھیرے میں چلا گیا، روشنی بلایا روشنی میں آ گیا۔ 30 دن اس نے کہا کچھ کھانا پینا، 30 دن کھانا پینا چھوڑ دیا۔ اس نے کہا جاؤ تمہیں طواف کرو، ہم سب کچھ چھوڑ کے طواف پہ چلے گئے،
یہ لاؤ ختم کر دیا، کوئی ہے ہی نہیں، بات ہم نے کسی کی سننی ہی نہیں، ماننی ہی نہیں، تسلیم کرنی ہی نہیں کی، بس ایک ہی ذات ہے پوری کائنات میں جس کو ہم نے سننا ہے، وہ کون ہے؟ اللہ۔ جب تک نفی نہ کر دے انسان ہر چیز کو، ہر خواہش کو، ہر بات کو، ہے ہی کچھ نہیں، طاقت کسی کی نہیں، شفا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، بیمار کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے، سبحان اللہ۔ ہمیں کون اٹھاتا ہے؟ اللہ اٹھاتا ہے۔ مارتا کون ہے؟ اللہ مارتا ہے۔ بینائی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ سانس کون دیتا ہے؟ یا اندر کی جو مشینیں ہماری پیٹ کی، الحمدللہ خود میڈیسن والے بھی نہیں سمجھ سکے کہ اندر بات کہتے ہیں جی کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہاں ہے، اسکین کریں گے جی فلاں کریں گے، نہیں سمجھ۔ ایسی ایسی جگہ پہ انفیکشن ہو جاتا ہے، ایسی ایسی کمپلیکیشن ہے کہ آپ اس کی ڈیٹیل ہو، اتنی مائلز لمبی آیتیں ہمارے اندر ہیں، آتے ہیں مائلز لمبی، ایسے سنوار کے اللہ نے رکھ دیا۔ پتا اپنا کام کر رہا ہے، جگر اپنا کام کر رہا ہے، اپنا جو ہے گردہ اپنا کام کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ خون جو اندر بڑھے جا رہا ہے اور ریفائن ہو رہا ہے، خون جاتا ہے، ایک سسٹم رکھا ہے، ہر قطرہ نکل رہا ہے، اس میں سے وٹامن الگ نکلتے ہیں۔ ہم ایک چیز کھا لیتے ہیں دودھ، اور دودھ میں اللہ نے 3 چیزیں کی ہے، وہ سیدھا آگے جاتا ہے اسٹومک میں، اللہ کی ایک مشین لگی ہوئی ہے، اس میں سے وٹامن نکلتے ہیں، فیٹ نکلتا ہے، طاقت نکلتی ہے، اس میں پیشاب نکلتا ہے، فضلہ نکل جاتا ہے، سبحان اللہ۔ لا الہ کوئی کر نہیں سکتا، بس الہ الوسیل کا یہ کام ہم نے دیکھنا ہے، کام دوسرا کچھ نہیں دیکھنا۔ جس کو پکا یقین ہو گیا اس بات کا کہ کوئی میرا باغ بنگا بھی نہیں کر سکتا، کوئی مجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتا، کوئی مجھے نقصان نہیں دے سکتا، بس ایک ہی ذات ہے، جب انسان کو اتنا یقین ہو جائے تو اسی ذات کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ آف کورس آپ کہ جی یہ آپ کو کھانا بھی دے گا، یہ آپ کو نوکری بھی دے گا، یہ آدمی جو ہے آپ کو جناب کھانے کو دے گا، یہ آپ کو کپڑے پہننے کو دے گا، ہم کیا کریں گے؟ یار اسی تعلق بناؤ، اسی سے دوستی پکی کرو بھائی، اسی کے سورس ڈھونڈو، سب کچھ تو یہیں سے ملنا ہے۔ تو ساری ذات جو ہے ایک سب کچھ دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی۔ جس نے اس سے تعلق بنا لیا، جس نے اس سے دوستی کر لی، اس کے قریب ہو گیا، سبحان اللہ، وہ کامیاب ہو گیا، وہ فکر ہی ختم ہو گیا اس کا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کا یقین پکا ہو گیا کہ سب کچھ وہی کرتا ہے کام، مجھے کیا گھبرانے کی ضرورت ہے بھائی۔ تو یہ زندگی جو لہو لعب نہیں ہے بھائی، کھیل تماشا نہیں ہے۔ جتنی عبادات ہم کر رہے ہیں، اس عبادت کے بعد اگر یہ رنگ چڑھتا ہے لا الہ کا، تب تو عبادت ہماری کامیاب ہے، ورنہ عبادت کا رنگ نہیں چڑھ رہا حقیقت میں۔ الہ المسیح میں جو پوچھے گا، اللہ یہ نہیں پوچھے گا تم نے کتنی نمازیں پڑھی، کتنے کیا کیا، نہیں، اس نے سوال یہ کرنا ہے کہ تیرا دنیا میں تو یہ واقعی مانتا تھا کہ تو ہی ذات ہے جو مجھے دینے والی ذات تو ہی ہے، کیا میرے علاوہ تو نے کسی کو سجدے تو نہیں کیے، میرے علاوہ کسی کو پوجا تو نہیں تم نے؟ ایمان رکھنے کے بعد بھی انسان شرک کرتا رہتا ہے، امیدیں لوگوں سے باندھتا ہے، لوگوں کی طرف جھکتا ہے، ان کی خوشامدیں کرتا ہے، ان کی باتیں سنتا ہے، جتنا نہ ہوا اس معاملہ۔ پوری کوشش ہم نے یہ کرنی ہے، کیا؟ سبحان اللہ، یہ وجود ہو جائے انسان کا۔ تو باتیں سمجھ گیا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لیکن تمہارے پیچھے تو میں نے نفس بھی لگایا اور شیطان بھی لگایا ہے، تمہاری طاقت کیسی، تم بچو اس سے۔ بشید کا تقاضا یہ ہوگا تم سے غلطیاں ہوں گی، پھسلو گے، گناہ کر بیٹھو گے، بچ نہ پاؤ گے۔ میں رب کو جانتا ہوں، تمہاری حیثیت کو جانتا ہوں، اچھی طرح جانتا ہوں، بچو گے۔ جب تم میرے پاس آؤ گے تو پھر تو تم جہنم میں جاؤ گے، کس طرح بچ سکتے ہو؟ سبحان اللہ۔ اللہ کہتے ہیں لیکن میں تمہارا پیدا کرنے کے بعد چاہتا تو یہی ہوں کہ کوئی شخص جہنم میں نہ جائے، سارے انتظام میں نے ایسے کیے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے غافر ذنبی قابل توبی شدید العقاب، 3 چیز اللہ نے بیان فرمائی۔ دیکھیے کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، گناہ ہو گیا، نافرمانی ہو گئی، کوئی معصیت ہو گئی، کوئی جھٹکا لگ گیا، انسان ہو، تم سے ہوگا یہ کام، ضرور چلے گا اور سزا اس کی ہوگی۔ تو واحد ایک طریقہ ہے، اللہ نے اپنی صفت بتائی، غافل الذنب قابل التوب، سبحان اللہ۔ ایک ایسی چیز تمہیں دیتا ہوں
زبردست چیز ہے الحمدللہ، یہ بہت حوصلہ بڑھا دیتی ہے ہمارا. ورنہ جن کو یقین ہو جائے اس جہنم کا تو وہ تو صحیح رات سو ہی نہیں سکتا کہ میں تو سخت گناہ کر رہا ہوں، میں کس طرح بچوں گا اس آگ سے کیسے بچ سکتا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا غافر الذنب قابل التوب شدید العقاب. ہے تو سچ بات عذاب ملیں گے، لیکن اگر تو کیا کرتا ہے قابل التوب، اگر تو سارے گناہ غافر الذنب جمع کر کے جتنے تُنے گناہ ہوئے ہیں تو سے غلطی ہوئی ہیں ہو گئی قابل التوب، اگر تو آ جائے اور مجھ سے معافی مانگ لے توبہ کر لے، اللہ اگر آ کے تو میرے پاس توبہ کر لے معافی مانگ لے تو غافر الذنب کا حال یہ ہوگا کہ کوئی گناہ بھی تیرا تجھے نظر آ ہی نہیں سکتا. کتنا بڑا حوصلہ دیا ہے سبحان اللہ. یہ ہے توبہ میرے بھائیو، کتنی بڑی چیز دی اللہ پاک نے کہ چاہے کتنے گناہ انسان سے ہو جائیں، سبحان اللہ، غلطی سے جو چوک کر گیا، جو کچھ بھی سے ہو گیا ٹھیک ہے، لیکن کیا کرے اللہ کے پاس آ جائے، بس اللہ کی طرف رجوع کر لے، اللہ تک جھک کے کہتے یا اللہ تم مجھے معاف کر دے، بس توبہ کر لے سچی، اللہ کے سامنے آ گئی اپنی داستان پیش کر دے، مولا غلطی مجھ سے ہے تو اللہ کا پہلے اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا غافل الذنب، فکر نہ کرنا، گناہ تیرے ایسے اڑا دوں گا ایسے اڑا دوں گا کہ تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا میں نے گناہ کیا تھا. جس زمین پہ نے گناہ کیا تو زمین کو بلا دوں گا، اس جگہوں کو بلا دوں گا، انسانوں کو بلا دوں گا، تو خود نہ ریپیٹ کرنا اس کو، سوچنا بھی ان گناہوں کا. رب کہہ رہا ہے میں قادر ہوں جو چاہے کر دوں، میں نے صفتی توبہ میں ایسے رکھتی ہے پلٹ کے نہ دیکھوں. بعض لوگ آتے ہیں کہ جی ہم نے تو بجی خیال آ جاتا ہے کبھی گناہ کا، خبردار اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں فرماتے ہیں. یقین لوگ اس بات پہ جس وقت تم نے آگے کہ توبہ کر لی اللہ کے حضور میں، تم نے کہہ دیا اللہ تم مجھے معاف فرما دے، میں تو آ گئی تم نے خود کہا تھا، تو کہتے بھول جا میں نے بھلا دیا تو کیا کرتا ہے. آن ٹاپ آف دیٹ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں سبحان اللہ کہ یہی نہیں، جب تو کتنا گناہ گار ہے، کتنا گناہ گار، جب تو توبہ کرتا ہے تو صرف تیری توبہ ہی معاف نہیں کرتا، بلکہ اس توبہ کی ایکشن پہ جو تم نے کی ہے، عمل جو تم نے کیا ہے، مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ میں تجھے اتنا بلند کرتا ہوں، اتنا بلند کرتا ہوں کہ اپنا مقرب بنا لیتا ہوں. کوئی بھی کتب غوث ابدال جتنے بھی کیا سمجھتے ہیں گناہ نہیں کرتے، سبحان اللہ نہیں، ان کی ترقی اس وجہ سے ہوتی ہے. اللہ کا ولی انسان جب بنتا ہے، اللہ کے قریب انسان وہی ہوتا ہے کہ گناہ کرتا ہے توبہ کرتا ہے، اللہ بلند کرتا ہے. اتنا پسند ہے اللہ تعالیٰ کو توبہ. یہی نہیں، اللہ کہتا ہے اتنی انعامات، شرف، عزت، اکرام تجھ کو دیتا ہوں کہ جس کا تو تصور ہی نہیں کر سکتا. کل کا گناہ گار، چور، زانی، بدکار، سب کچھ، لیکن اس نے جب توبہ کر لی، توبہ کس کو کہتے ہیں بھائیو؟ توبہ کہتے ہیں سب سے پہلی چیز اس گناہ کی کیا ہونی چاہیے؟ ندامت، ریگریشن. سب سے پہلی چیز یہ توبہ ہے، اس کو توبہ کہتے ہیں. کیا ہونا چاہیے؟ ریگریشن. بہت برا کیا میں نے، اس آدمی کا مال کھایا، اس کو تھپڑ مارا، اس کو گالی دی، اس کی عزت لوٹی، میں نے اس کو فلاں کیا کر گیا، یا اللہ شکر جاتے بس ندامت آ گئی. دوسری چیز کیا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، کہتا اللہ تعالیٰ یہ جو گناہ میں نے کیا ہے نا، میں اسی وقت اس کو ختم کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں میں ختم کیا اس کو، زندگی میں کبھی نہیں ہوگا، زندگی میں کبھی زنا نہیں کروں گا، کبھی بے شک ہو جائے اس کو چھوڑ دیں، آپ اس کی پرواہ نہ کریں. اس وقت آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، میں کھڑا ہوں کرا، بس میں اس کو ختم کرتا ہوں. اور تیسری چیز سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ آئندہ کبھی نہیں کروں گا، جس سے وعدہ کرتا ہوں. بس جس نے 3 کام کر لیے اللہ کہتا تیری توبہ ہو گئی، توبہ نصوح ہے تیری. اس کا نام توبہ نہیں ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، آنکھ ادھر خیال ادھر جا رہا ہے، تصویر گھمائے جا رہے ہیں، استغفر. یہ کوئی توبہ تو نہیں نہ ہوئی. توبہ ہو جائے بتائیں، آٹا رکھ دیں اور پانی ادھر رکھ دیں، روٹی کھانی ہے، روٹی کھانی ہے، روٹی کھانی ہے، روٹی کھانی ہے، آٹا گون جائے، پک جائے روٹی، بس جلدی میں پک جائے گی روٹی. شام تک بیٹھ رہے ہیں، آٹا اپنی جگہ ہوگا، پانی اپنی جگہ ہوگا. یہ تسبیح استغفر اللہ استغفر اللہ یہ ایک وظیفہ ہے، وظیفے کے طور پہ استعمال کریں. آپ کو سارے وظیفے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ وظیفے ہیں، ریوارڈ ہیں اس کے.
لیکن توبہ جو ہے یہ 3 چیزیں ہونی چاہیے انسان کے ساتھ، پھر اللہ کی کتاب میں لکھا جاتا ہے توبہ کی. اب ہمیں کو یاد نہیں رہا، ہمیں توبہ نہیں، اگر نہ بھی ہو اس وقت بھی کہ اللہ تعالیٰ یاد کرے اللہ تعالیٰ. اور کس وقت؟ جوانی میں کرنی ہے، بڑھاپے میں کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نہیں، میرا تو دروازہ ہر وقت کھلا ہے، جب تک تو موت کو نہ دیکھ لے یہ 3 کام کر لے میں تجھے معاف کروں گا، معاف اور بلند کر دوں گا، دوست بنا لوں گا، مقرب بنا لوں گا. سبحان اللہ، تیری دعاؤں کو قبول کر استاد دعوات بنا لوں گا، تجھے رونا سکھا دوں گا، تجھے قرآن کی تلاوت میں لرزنا سکھا دوں گا، نمازوں میں تجھے کیفیت عطا فرما دوں گا. سبحان اللہ، لوگوں سے محبت عطا فرما دوں گا، حقوق دینا تجھے آ جائیں گے. تیری نیندیں بھی اللہ کے لیے ہوں گی، تیرا جاگنا بھی اللہ کے لیے ہوگا، تیرا نمازیں بھی اللہ کے لیے ہوں گی، تیری قربانی بھی اللہ کے لیے ہوں گی. تو میرا بندہ بن جائے گا، ایسی توبہ کے اثرات تیرے اندر پیدا کر دوں گا. اللہ نے جو قرآن میں ذکر کیا ہے توبہ کرنے والوں کا انداز. وہ توبہ کرنے والا کون ہے؟ جو پہلے چور تھا، ڈاکو تھا، شرابی تھا. اب میں کس سے سنوں آپ کو؟ تو بڑے بڑے اولیاء اللہ کے نام آپ کے سامنے آ جائیں، چھوٹی بات نہیں ہے. ہم ایسا کرتے ہیں جس طرح یہ دیوار ہے نا، دیوار اب یہ پیچھے اس کے ڈیم پہ ہم اس پہ پیپر لگائے جائیں تو آخر کیا ہوگا؟ تھوڑے دنوں بعد پیپر تھوڑا دے گا، پھر وہ ڈیم پر نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. ہم اعمالوں کی بارش کرتے رہتے ہیں سبحان اللہ، لیکن توبہ نہیں کرتے. اعمال بڑھائے جا رہے ہیں، وہ اوپر ہم جو ہے پیپر چلائے جا رہے ہیں، لیکن کیا ہے وہ ڈیم کب نکلے گی؟ الہ المسیح جب اللہ کے سامنے جائیں گے تو ڈیمپ نکل جائے گی، سارا پیپر جھڑ جائے گا، اندر سے سارا ڈیمپ نکلا ہوگا. بغیر توبہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. بھائی توبہ بہت سبھی چیز ہے، توبہ تو انسان بناتی ہے انسان کو. یحملون العرش، اللہ تعالیٰ قرآن میں تعریف کی توبہ کرنے والوں کو، یحملون العرش وحولہ. اللہ کہتے ہیں کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں، کتنے قریب ہوں گے، کتنا مقام ہوگا، کتنے بلند ہوں گے فرشتے، کیا شان ان کی ہوگی. تو کیا ان کا کام ہے؟ یحملون العرش، انہوں نے عرش کو پکڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں. آپ کو دیکھنے کیا نور ہوگا ان کا، عرش کو تھامے ہوئے ہیں. فی حولہ، اور کچھ اس کے گرد چکر کاٹ رہے ہیں. قرب دیکھیں کتنا قرب ہے عرش کی. اور یسبحون ربہم، یسبحون بحمد ربہم، سبحان اللہ. اور کام ان کا کیا ہے؟ ان کی غذا کیا ہے؟ ان کی غذا کیا ہے؟ میرا ذکر کرنا ہے. اللہ اکبر. اپنی مخلوق کی تعریف فرمانے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہ دیکھو میرے ایسے فرشتے ہیں خاص جنہوں نے میرے عرش کو تھاما ہوا ہے اور میرے عرش کے گرد گھوم بھی رہے ہیں. اور کرتے کیا کام ہے؟ اللہ اکبر، میرا ذکر اور حمد کرتے رہتے ہیں، پکارتے. محبوب ترین قوم اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین فرشتے ہوں گے، قریب فرشتے ہوں گے. دیکھیں کیا بتایا، آخری کام کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، کیا کرتے ہیں؟ سبحان اللہ. فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک باقی مصاب الجحیم. پڑھتے ہوں گے آپ آیت. اللہ کہتا ہے لیکن اتنے قریب، اتنے بلند فرشتے، لیکن کام کیا کرتے ہیں کہ مجھ سے کیا گفتگو کرتے ہیں وہ اس حالت کے اندر؟ سبحان اللہ، ذکر کی حالت میں، چکر کی حالت میں میرے عرش کو تھاما ہوا ہے، لیکن کرتے کیا ہیں؟ وہ کیا کر رہے ہیں؟ مخصوص دعائیں کیا ہیں ان کے لیے؟ سبحان اللہ. اندازہ لگائیں کیا دعا ہے ان کی. فاغفر للذین تابوا، اے میرے مولا. اب ان کی باتیں سنیں. اے میرے مولا، جنہوں نے تجھ سے توبہ کی ہے، یہ جو توبہ کرنے والا آدمی ہے، یہ توبہ کرنے والا مرد ہے، یا اللہ یہ بولٹن کی مسجد میں بیٹھا ہے، یا اللہ یہ فلاں مقام پہ بیٹھی ہے عورت، یا اللہ جو پردے میں بیٹھی ہوئی عورت جو معافی مانگ چکی ہے، تجھ سے توبہ کر چکی ہے میرا مولا. یہ آسمان پہ ذکر ہو رہا ہے. بولے سبحان اللہ. اس گناہگار کا، اس سیاہکار انسان کا جس کو لوگ جوتے مارتے تھے، ماں باپ گھر سے نکالتے تھے، اور چل چرسی، چل شرابی، چل فلاں، چل بے پردہ عورت، چل فلاں کے ساتھ پھرتی تھی تو یہ کرتی تھی. اور رب کیا کر رہا ہے؟ رحیم و کریم ہے. کیسا معاف کیا کہ
آسمانوں پہ پہلے مقام ہوتا ہے فرشتوں کے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ، وہ یہ گفتگو اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں، ان کی دعائیں خاص کیا نورانی دعائیں ہوں گی. کہتا ہے سب سے پہلے کیا دعا؟ اللہ فاغفر للذین تابوا، یا اللہ جس نے تجھ سے توبہ کی ہے. آج انسان مطلب میں آج توبہ کرتا ہوں، آج ہی ذکر میرا شروع ہو جائے گا. قرآن ہے، یقین کو بلند کریں ہم اپنے قرآن پہ یقین رکھیں ذرا. فرشتے اس کے لیے دعا کرنے لگتے ہیں. ایک پتہ بہت سبیلک، سبحان اللہ، کیا کام بناتے ہیں کہ یا اللہ دوسری دعا یہ ہے کہ جو تیرا سچا اور پکا راستہ ہے، پتہ وہ ظاہر ہوتی ہے وہ چیز اس آدمی کی توبہ کرنے والے پر. جو سچی توبہ کرتے ہیں نا، اللہ کی قسم اس پہ ظاہر ہو جاتی ہیں چیزیں. اس لائن کیا جاتا ہے، پہلی دعا تو اللہ سے جو مانگی، یا میرا مولا ان کو تو معاف فرما دے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تو معاف ایسا کیا ہے کہ جس وقت ان کی زبان سے یہ دعائیں نکلتی ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس توبہ کرنے والے کے درجات بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. غوث، کتب، ابدال سب بننا شروع ہو جاتا ہے انسان و مرد. اس طرح بنتا ہے آدمی ولایت سے. توبہ اتنی بڑی چیز ہے. فتح سبیل. دوسری چیز کیا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان کو نفس ابھی اس کے ساتھ ہے، شیطان اس کے ساتھ ہے، یہ توبہ کر چکا ہے، لیکن ہم تو اس سے دعا مانگتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ اس کو کسی اور راستے پہ نہ ڈالنا. پتہ سبیل، اس کو اس کی تباہ کرنا تو تیرا حبیب سنت اور شرع کا راستہ لے کر آیا. تو یہ پہلی نشانی ہوگی کہ جو سچی توبہ کرنے والا ہوگا الحمدللہ اس کے سروں پہ امامیں آ جائیں گی، چہروں پہ داڑھیاں آ جائیں گی، ان کی لباس سنت والے ہو جائیں گی، کھانا پینا حلال ہو جائے گا، چلنا پھرنا اعلیٰ ہو جائے گا، اعلیٰ درجے کی نمازیں ہو جائیں گی، تلاوت قرآن ہو جائے گی، تبلیغ و دعوت ہو جائے گی، اس کی زندگی طوفان آ جائے گا. ہر فعل اس کے نبی سنت کے مطابق ہوگا، چلنا پھرنا کھانا اٹھنا. جب سنت کا رنگ چڑھ جائے اس توبہ کرنے والے مرد اور عورت پر، بے پردہ ہے تو پردے آ جائیں گے، نقاب آ جائیں گے، دنیا سے گھبرانا چھوڑ دیں گے. خوف کس کا ہوگا؟ اللہ کا خوف ہوگا. ڈر ہوگا تو اللہ کا ہوگا. ہر قدم اللہ اللہ کے رسول کی مرضی کے لیے اٹھے گا. ان کی زندگی کا جو معیار ہوگا کیا کہ شریعت میں ہے، نبی کی سنت میں ہے. آپ نے کھایا کیسے، آپ نے سوئے کیسے، آپ اٹھتے کیسے تھے، آپ چلتے کیسے تھے، آپ کو اٹھنا کیا تھا. ان کا بس مدہوش ہو جائیں گی جو زندگی ہے میرا ہر لمحہ جو ہے وہ اتباع سنت پہ ہوگا. یہ نشانی ہے کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے. باقی سب ڈرامہ یہ دیکھنا، یہ قرآن جو حق اور سچ بتاتے رہتے، دو راستے کھلتے رہتے ہیں ہمارے. جسے میں نے بڑی پکا توبہ کی ہے، یہ کو رنگ چڑھا ہی نہیں. نبی پاک سے ابھی بھی شرماتے ہیں، دنیا سے شرم آتی ہے، زمانے سے شرم آتی ہے. نہیں یہ ہے، ہم ایسے کیسے کریں، ایسے کریں. ادھر انعامات آ رہے ہیں جو میری ایک سنت پہ عمل کرے گا، اتنی ادنا سنت، من حب سنتی، جو ایک سنت پہ میرا عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے. اور ایک جگہ تو اللہ نے کتنا بڑا اعلان کیا نبی پاک سے، انا فساد امتی. جب سخت فساد آ جائے گا، فساد کس کو کہتے ہیں کہ لوگ ہنسیں گے سنت پہ عمل کرنے والوں پر، اس کا مذاق اڑائیں گے، اس کی قدر ختم ہو جائے گی. اس کو تو آدمی پتہ نہیں کیا کیا القاب دینے لگے گا جو سنت بچہ یا بچی عمل کرے گی، گھر سے نکال دیں گے اس کو. کیا تو اتنا دکیانوس ہو گیا، کیا تو ہماری بےزتی کراتا ہے، چل جا ٹھیک ہے. دین یہ کہاں سے ہے؟ بس نماز پڑھ لے کافی ہے یار، فلاں کام کر لے کافی. یہ کیا شروع ہو گیا؟ تو نے سر پہ رکھ لیا ہے، داڑھی اتنی لمبی چوڑی ہیں، اور یہ کر لیا، فلاں کر لیا، پردے کر لیے، سمجھا نا. اتنا اس کے ساتھ ہاتھ جب ہوگا، اس کو کہتے ہیں فساد آ گیا امت میں. یہ فساد ہے. یہ فساد نہیں کھانا بند ہو گیا، پینا بند ہو گیا، یا کارخانے بند ہو گئے، یا روزیاں بند ہو گئیں، یہ تو نہیں. یہ تو دنیا کے ساتھ آپ دیکھو بڑھتا جا رہا ہے. کیا کچھ کھانے کو آپ کو نہیں ملتا. آج سب چوزے کھائے بیٹھے ہوں گے. آپ کوئی بریانی کھا کے ہے، کوئی روسٹ کھا کے ہے، کوئی جا کے پھر کھائے گا، کوئی حلوے کھا کے ہے، کوئی بھوکا بیٹھے. یہ فساد ہے. فساد تو یہ ہے کہ گھروں میں جھانک کے دیکھیں کہ کتنی سنتیں موجود ہیں ہمارے گھر میں، کیا کیا خرافات موجود ہے جس کے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اس سے نفرت کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا میں نفرت کرتا ہوں، میرا حبیب نفرت کرتا ہوں. اس سے ہمارے گھر بھرے ہوئے ہیں. اپنی اولادیں ہمارے سامنے ایسی ہیں ساری. اس کا نام فساد ہے. یہ خوشحالی نہیں ہے کہ گھروں کے اندر اچھے پردے لٹکے ہوئے ہیں، نئے صوفے آ رہے ہیں، نئے قالین آ رہے ہیں، نئی گاڑیاں گڑی ہیں، بچہ میرا فلاں ہے، ایک بچہ میرا یہ ہے، ایک بچی میری یہ کرتی ہے، ایک بچے وہ کرتی ہے. جانوں والی زندگی، یہ فساد ہے. اس موقع پہ اللہ کے نہیں فرماتے انا فساد امتی. جس وقت یہ فساد آ جائے گھروں کے اندر، سب برابر ہو جائیں کہ شام کو بیٹھے ہوں تو کوئی علم والا بھی غیر علم والا بھی سب بیٹھے ایک ہی کام کر رہے ہوں گھر کے اندر.
اس کو کہتے ہیں فساد. شادی بیاہ سب ایک کو سب بھول جائیں گے ہم کیا تھے, کیا لیکچر دے کے ہیں, ہم نے کیا آج خطبہ دیا تھا, کیا سب بھول کے مجمع بس کیا کریں, سب لگے جی خالہ ناراض ہو جائے گی, ہم نہیں کریں گے تو فلاں ناراض ہو جائے گا. یہ ہے فساد امت. اپنے درجوں کو بھول جائے, اپنی تقریروں کو بھول جائے, اپنے علم کو بھول جائے, اپنے تقوی کو بھول جائے, ایک سیکنڈ میں شیطان لٹ کرتے اس کو کہتے ہیں فساد امت. ایسے موقع پہ اللہ کے نبی فرمایا فساد امت. اس فساد کے اندر کس نے ایک اگر میری سنت پہ عمل کیا, یعنی اس قدر فقدان ہوگا سنت کا, اور آج ہے کوئی اتنا فقدان ہوگا کہ ہر چیز تسلیم کرنے کے لیے ہم تیار ہیں, لیکن نبی ہم سنت کو تسلیم نہیں کریں گے. اگر کہیں اتفاق سے سنت کی باتیں ہو رہی ہیں تو آج کیا ہے, جیب سے ٹیلی فون اٹھا کر ٹیلی فون کھیلے جا رہے ہیں, پیچھے آدھی بات کیے جا رہے ہیں. حکم یہ ہے قرآن کا کہ اس وقت تم عمل کر سکو گے جب تم صحیح سنو گے بات. ہمیں تو سننے کا طریقہ بھی نہیں آتا کہ بھئی کوئی اگر حدیث کی بات سنا رہا ہے, کوئی قرآن کی بات سنا رہا ہے, اس کا ادب کیا ہے. ہزاروں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جو سب ٹیلی فون کھلے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں پیچھے, یا کسی مسافہ کر رہے ہیں, اور کوئی آدمی بیچارہ ایسی دین کی باتیں بتا رہا ہوتا ہے, کوئی تبلیغ کر رہا ہوتا ہے, لگے ہیں. یہ فساد نہیں, یہ ادب ہے قرآن سننے کا, یہ ادب ہے حدیث سننے کا. امام مالک سے پوچھیں حدیث کا ادب کیا ہے, کہ جسم پہ پچھو نے کاٹ 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 حساب برابر کر دیا تھا, لیکن حدیث پڑھا رہے تھے جنبش نہیں کی. سبحان اللہ, یہ بہتری تھی. ہمارا حال یہ ہے, یہ ہم بخشے جائیں گے. یہ الہی مسیح کا حساب یہ ہے, یہ لا الہ الا اللہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ ختم کر دیا, یہ اللہ کا حکم مان رہے ہیں ہم لوگ. میرے بھائیو سوچیں, ذہنوں کی آگ کو تو بتا دیا کہ کتنی سخت آگ ہے, اور پتہ نہیں کب آ جائے. تو کیا ہے ایک راستہ, فرشتے دعا کریں تو یہ توبہ جس کی سچی توبہ ہوگی اس میں ایک دم آپ دیکھ رہے ہیں کہ رنگ چڑھ گیا, رنگ رسول سے چڑھ جائے گا, گھبراہٹیں نکل جائیں گے بالکل باغم. اس کو نہیں پتا کہاں ہے, کسی ملک کو کہیں بھیج دیں, اس کا وہی لباس ہوگا, وہی شکل ہوگی, اوپر بیٹھا مست. اس کے شروع میں بہت گھبرایا گیا, توبہ نہیں کی تھی, وہ یار یہ کیسے کر رہا ہے, یہ ایسے نہیں کر. اور جب وہ عمل کر لیتے ہیں یار یہ اس نے کیسے کر لیا, یہ وہی آدمی ہے, وہی کبھی جو عجوبہ بن جاتا ہے. تو سمجھو یہ فساد کی دنیا میں اللہ نے جو فرمایا کہ میری ایک سنت پہ اگر پانی بھی اس نے بیٹھ کے پی لیا, یہ بھی وہی نہیں پیتا. آج اتنی جلدی میں ہم کہ کھانا پینا بھی ہمارا ریڈی میڈ بن گیا ہے. ادھر سے لیا, اپنے بچوں کو دیکھے, ادھر سے لیا, کھاتے کھاتے جا رہے ہیں, بات بھی کر رہے ہیں, وہیں سے چمچے سے چاول بھی کھا رہے ہیں, وہیں گھر پہنچتے ڈنر ختم ہو گیا. بڈھے بھی شروع ہو گئے, ہمارے جیسے سب بڑے جڑ چوٹ سب شروع ہو گئے, ختم ہے ہی ختم ہو گئی. کہاں تقدس کیا دسترخوان بچھا ہو, سبحان اللہ, گھر کا سربراہ بیٹھا ہو, سب ہاتھ دھو کے بیٹھیں, دسترخوان بچھے, دعا کی جائے, الحمدللہ سب کو دعائیں یاد ہوں, پھر اپنے اپنے طریقے سے کھانا کھائیں, بہترین نصیحتیں چلیں, اس آدھا گھنٹے کے اندر سبحان اللہ ایسے ایسا نور بچوں میں چلے جائے. اس کے بعد دعا مانگیں, سنت کے مطابق ہاتھ دھوئیں, انگلی کو چاٹیں, برتنوں کو صاف کریں, نور ہی نور نظر آئے گا. کہاں گیا دین ہمارا؟ غلط کہہ رہا ہوں بھائی, اس سے ہی کہہ رہا ہوں. میں تو سبق دہرا رہا بیٹھ کے, مجلس لگی ہے الحمدللہ, آپ لوگ ہیں, میں بھی آ گیا, تو باتیں تو کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے, سبق دہرانے کی باتیں. میں بھی آپ کی طرح ہوں, آپ میری طرح, آپ تو خیر بہت اچھے آدمی ہیں. آگے میں اپنا رونا نہیں رہوں گا آپ کے سامنے بیٹھ کر, میں صحیح ہوں گا کیسے مجھے بتائیں, اللہ کا منہ کیسے دکھاؤں گا, الہی مسیح کیا ہوگا, مجھے اپنا فکر ہے, میں تو اپنی بات کر رہا ہوں آپ سے. یہ ڈھونگ کب تک چلیں گے, یہ بکواس کب تک چلے گی, زندگی ختم ہو گئی. لیکن اگر آج بھی ہم سچی توبہ کر لیتے ہیں تو زمین والے کیا آسمان والے یاد کرتے ہیں, آسمان والے یاد کرتے ہیں بھائی سچی توبہ. ارادہ کیا ہے, توبہ کر کے اٹھے یہاں سے, پتہ نہیں دروازے کے بعد ہی موت آ جائے. اللہ تعالیٰ ہم سے بے ادبی ہوئی ہے, ہم سے غلطی ہوئی ہے, کوئی بات نہیں, پھر دوبارہ ہو جائے, پھر دوبارہ توبہ. سبحان اللہ, کتنی دفعہ دن میں, 100 دفعہ, 1000 دفعہ. تو توبہ کرتے کرتے تھک جائے گا, تیرا رب معاف کرتا ہی نہیں تھکتا. کتنا کریم ہے وہ ذات. ابھی گناہ کی, ابھی زنا کی, واس کی, تو بالکل زمین کے اندر چلے گئے. سبحان اللہ,
وہیں سے احساس ہوا ہم نے اس وقت توبہ کی, اسی وقت آسمانوں پہ چلے گئے. کتنا سسٹم اللہ نے رکھا ہے. اور اگر موت اس وقت آ گئی کہ آپ نے توبہ کی ہے, وہ کھلی چھٹی ہے الحمدللہ. کیونکہ انہوں نے دعا مانگی فرشتوں کا. پہلی دعا کیا مانگی؟ سبحان اللہ, کہ اللہ اس توبہ کرنے والے کو تو پکی معافی دے. یعنی اس کو ایسی دعا مانگی کہ اس سے یہ گارنٹی لے لے گا پھر دوبارہ گناہ نہ کرے, اللہ تعالیٰ اس کو ایسی معافی کر دے. ہائے ہائے. دوسری کیا, یہ سنت رسول پہ چلے, آپ کے جو راستہ بھیجا ہے آپ نے, آخر الزماں جو بھیجا ہے, بس اس کے راستے پہ چلے, اس کی سنتوں کو فدا ہو جائے, عاشق ہو جائے شخص. باقی عذاب جہنم آیت ختم ہوتی ہے. آخری دعا بہت زبردست ہے. کیا ہے؟ یا اللہ پھر اس کو وہ جو تو نے بتایا الہ المصیر میں جو عذاب آئے گا جہنم کا, اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں واقعی عذاب نذیر, کہ اس کو مستقل ایسا تیار کر دے توبہ کے ساتھ, سنت رسول سنت کے ساتھ, کہ اس پہ سے عذاب جہنم جو ہے بالکل ہی ختم ہو جائے. اور یہ بھائی کس چیز کا نام ملا ہے؟ تہجد کا, حج کا, عمرے کا, یہ کس چیز کا نام بتایا جا رہا ہے؟ مجھے بتایا. ذکر کرنے کا, راتوں کو جاگنے کا, تسبیحات کرنے کا نہیں. کس چیز کا نام ہے؟ توبہ کرنے کا. ہاں, کس چیز کا ہے؟ سب سے افضل توبہ ہے. توبہ کے بعد پھر سب عبادات کا رنگ چڑھے گا الحمدللہ. پھر یہی عبادت آپ کی نور اور نور ہو جائے گی. یہی نماز آپ کی اتنی بلند کر دے گی, آپ کو پوچھے نا. ہر عمل جو توبہ کے بعد آدمی کرتا ہے وہ اس کو اٹھاتا چلا جاتا ہے آسمان کی طرف, بڑھتا چلا جاتا ہے. تو بھائی سب ارادہ کریں, میں بھی ارادہ کروں, انشاءاللہ یہ عادت ڈالیں گے. گناہ تو ہوگا ہم سے, ابھی گئے پھر آنکھ کا گناہ ہو گیا, پھر جھوٹ بول دیا, پھر کر دیا, لیکن اپنے سبق پکا کر لیں کہ ہم توبہ کرتے ہوئے نہیں تھکے. فوراً 2 رکعت نفل, اللہ کرتی ہے معاف کر دے, معاف کر. لیکن ڈھیٹ ہو جائے نہیں یار ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں, ہم نے کیا وہ نہیں کیا جی, میں تو نہیں کیا. ہم اس کی طرف بڑا اشارہ جاتا ہے, دیکھو یہ غیبت کر رہے ہیں, دیکھو جی جھوٹ بول رہی ہے, دیکھو جی فلاں کر رہے ہیں. بتاؤ اب سمجھ آ رہا ہے میرے شیٹ والا سسٹم آپ کو؟ کتنی قیمتی چیز میں نے آپ کو بتائی تزکیے کے لیے. کرتے ہیں آپ لوگ؟ جو کرتے ہیں ہاتھ کھڑا کرے ذرا. یہ دیکھو وہ نہیں, وہ سمجھ نہیں بیٹھے آپ کی طرح. یہ احساس نہیں قیمتی چیزیں کیا ہیں. سبحان اللہ, کل ہی چیز کا احساس ہوگا. اگر زندگی سے ایک گناہ نکل جائے ہمارا غیبت کا بھی, مجھے بتائیں کتنا فائدہ اس کا. ساری رات آپ لکھتے رہے نا اس کا فائدہ, کہ میرے غیبت کا سب سے بڑا غیبت کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کو کھانے کا ٹیسٹ آنے لگے گا. میں یہ بتاتا ہوں لوگوں, یہ اصل ٹیسٹ نہیں جو آپ کھا کے ہیں, چوزے یہ جو سب کچھ کھاتے ہیں, اللہ کی قسم اس کا اصل ٹیسٹ نہیں ہے. کیوں کہ جب انسان غیبت کرتا ہے اپنے سگے بھائی کا حرام گوشت کھا کے آیا ہے, اس کے ٹیسٹ چڑھا ہوا ہے اس کے زبان پر, اپنے بھائی کا گوشت کھانے کا. یہ نہیں کرتے قرآن پر, ہے نا قرآن میں حجرات اٹھا کے دیکھنے کیا کچھ پتہ ہے. تو اس کا یہ ٹیسٹ ہمارا اصل نہیں ہے. جیسے سگریٹ پینے والا ہوتا ہے نا, اس کے ٹیسٹ میں اور سگریٹ نہ پینے والے کے ٹیسٹ میں بڑا ضمن آسان فرق ہے. وہ جو آپ شامی کو آپ کھائیں گے اس کا مزہ اور ہوگا, وہ جو کھا رہا ہے اس کا مزہ اور ہوگا, کیونکہ سگریٹ میں اس کے منہ کو جلائے وہ ختم ہے. اور جب وہ سگریٹ چھوڑ دیتا ہے, جب کھاتا ہے یار تو بڑا مزہ آ رہا ہے. اسی طرح جو لوگ غیبت چھوڑ دیتے ہیں الحمدللہ, اور جب وہ کھاتے ہیں کہتے ہیں یار جنت کا کھانا کھا رہے ہیں آج. ہم چیزیں غیبت چھوڑ دیں. لیکن جو بتایا ہم نے کہ آپ یہ شیٹ کریں 40 دن کا چلہ لگائیں, جو میں آج جس طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں. کہا تو گئی شیخ ہے, شیخ ہے, پیڑ تو بنا لیے, کام بھی تو کریں, تھوڑا کوشش تو کریں. اللہ تعالیٰ کوشش پہ انعام دیتے ہیں انسان کو, گھبرانے کیا بات ہے. ظاہر اللہ کہتا ہے کہ تم گناہ تو کرو گے, تو فرشتے تو نہیں میں نے بنایا تم, لیکن اپنی کوشش کو ختم نہ کریں. راستہ توبہ کا کھلا ہے دوستو. سارا کچھ جو ملے گا کس سے ملے گا؟ فرسٹ اسٹیپ ٹو سی اللہ سبحانہ وتعالی. اس سے توبہ کریں گے بھائیو.